الأديان والصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام روزہ داران، حاضرین صلاۃ فجر، شرکائے درس قرآن، اللہ رب العزت جل وعلا نے اس کائنات ارض و سما میں رشد و ہدایت کی خاطر انبیاء و رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور انہیں ایک دوسرے پر فضیلت سے نوازا، اور سب سے بلند فضیلت اور عظمت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس شرف کو یوں بیان فرمایا، میری امت تمہارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں اور امتوں کی تقسیم کر رہا تھا کون نبی کس امت کے لیے ہوگا اور کون سی امت کس نبی کی ہوگی، فرمایا تقسیم کرتے کرتے جعلنی نبیکم وجعلکم امتی، اللہ نے مجھے تمہارا نبی بنا دیا اور تمہیں میرا امتی بنا دیا۔ نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ ہمارے بعد کوئی امت آئے گی۔ اس امت کے من جملہ اعزازات میں سے ایک اعزاز ماہ رمضان المبارک ہے۔ جس کیفیت میں یہ مہینہ اس امت کو ملا، ایسے درجات کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ اور رحمت و بخشش و نجات کے ساتھ یہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اگرچہ یہ ماہ مبارک اوروں پر بھی آتا رہا اور ان کی کتب بھی اس میں نازل ہوئیں، لیکن جو شرف رسول اللہ کے صدقے اللہ نے اسے عطا فرمایا وہ شرف پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات میں اپنے حبیب علیہ السلام کو جس قدر ایک ماڈل، ایک نمونہ اور اسوہ حسنہ بنایا ہے، یہ بھی مثال ہے۔ فقط دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی لوگ آقا علیہ السلام کی اس وصف پر رشک کریں گے۔ سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسی گھڑی ہوگی جب ہر امت سے ہم ایک گواہ اس کے نبی کو لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب آپ کو ساری کائنات پر گواہ بنائیں گے۔
نبی اپنی اپنی امت کے گواہ بنیں گے اور رسول اللہ ساری کائنات کے گواہ بنیں گے، اور امتیں اپنے نبی کی گواہی کو جھٹلانے کے لیے تو کچھ بولیں گی، مگر رسول اللہ کی گواہی کے بعد پھر کچھ نہیں کہہ پائیں گی۔ گرامی قدر، اسوہ، قدوہ، نمونہ، ماڈل وہ ہوتا ہے کہ جسے دکھایا جائے کہ اس جیسے اور بھی بنے۔ آقا علیہ السلام کی ذات کریمانہ ایک یتیم پیدا ہونے والے بچے سے لے کر دنیا پر حکمرانی کرنے والے ہر شخص کے لیے آپ کی زندگی میں نمونہ اور اسوہ موجود ہے۔ ایک سادہ طبیعت آدمی سے لے کر سیر و سیاحت کی انتہا کو پہنچ جانا، حتیٰ کہ مکان کی خلوتوں سے لا مکان تک پہنچ جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ وہ اعزاز جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کا نہ حصہ بنا نہ بنے گا۔ ایک ہوتا ہے خود ماڈل بن جانا، اسوہ بن جانا، یہ بھی توفیق الہی سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاص اللہ کی حفاظت میں، نگرانی میں، اس کی نگاہوں میں، فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، فرمایا محبوب تم تو ہماری نگاہوں میں رہتے ہو، ہماری حفاظت اور نگرانی میں رہتے ہو۔ لیکن ذرا توجہ تو کیجئے، بعض لوگ خود تو بڑے قابل تقلید ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، فائز المرام ہوتے ہیں، لیکن ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ، ان کی اولاد، ان کے دوست سارے اس درجے سے محروم ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کے 5 بچے ہیں، پوچھا جائے کہ تم پوری طرح کس کی تربیت پر راضی ہو، وہ سب کی کوئی نہ کوئی کمی بتاتا ہے، یہ نماز میں درست نہیں، یہ کام کرنے میں درست نہیں، یہ سست ہے۔ پوری طرح اگر مطمئن ہوں تو شاید ہی کسی سے ہو، ورنہ ایک پر بھی نہ ہو۔ ایک استاد کے 500 شاگرد ہیں، پوچھا جائے ایک ماڈل بتاؤ ان میں سے، بڑی مشکل سے 500 میں سے 1 2 4 ایسے ہوں گے۔ استاد کہے کہ یہ قابل رشک ہیں اور واقعہ ہی وہ اس قابل ہوں۔ ایک پیر کے 1000 مرید ہوں، شاید ہی کوئی خلافت کا حقدار ٹھہرا ہو، اور وہ جو ٹھہرا ہو ممکن ہے وہ پیر کی نظر میں ہو، لیکن حقیقت میں وہ بھی اس کے قابل نہ ہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کے صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے، اور اس نے اعلان کیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے سارے صحابہ نجوم ہدایت ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے وہ تمہیں جنت میں ہی لے کے جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے جسے حالت ایمان میں لقائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر آ گئی، دیدار کا شرف مل گیا، وہ اتنے بڑے اعزاز پہ پہنچ گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے سب تمہیں جنت میں ہی لے کے جائیں گے۔ فرمایا میں نے ایسے ماڈل تیار کیے۔ ہے کسی کے پاس کوئی ایسا دعویٰ؟ ایک امام ایک محلے میں 5-4 گلیاں اس سے متعلق ہیں، اور اسے کہا جائے کیا سارے لوگ نماز، عبادات اور معاملات میں بھی درست ہیں؟ شاید ایک بھی درست نہ ملے۔ اگر کوئی ایسی ذات ہے کہ خود اسوہ ہے اور جو جو اس سے ملتا گیا وہ بھی اسوہ بنتا گیا، تو اس کائنات میں وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا جس شخص میں ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ 360 خوبیوں میں سے ایک خوبی جمع ہو جائے، گنوائی خوبیاں، صدقہ، خیرات، حسن اخلاق، حسن آداب، معاملات،
بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، کانٹا دار چیز کو ہٹانا، تکلیف کو دور کرنا، آقا علیہ السلام نے خوبیاں گنی۔ فرمایا اگر کسی شخص میں توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ایک بھی خوبی ان میں سے پوری پائی گئی تو فرمایا وہ جنت کا حقدار ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب سے فیض پانے والے اور قرب مصطفیٰ کی سوغات حاصل کرنے والے، اور معراج کی رات تو معراج کی ہے، اس کی تصدیق بھی کی، لیکن جو غار کی ہجرت کی رات ہے نا اس کے بھی ساتھی ہے، اور صرف غار کے ہی ساتھی نہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ہمیشہ انہیں اپنے لیے رکھ لیا۔ گرامی قدر وہ اٹھے، عرض کی حضور حل فیا منہا احد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ جو 360 خوبیاں آپ نے گنی ہیں ان میں سے کوئی ایک مکمل طور پر میرے اندر ہے؟ ذرا جواب سنیے، تربیت کرنے والے نے کیا تربیت کی ہے؟ ایسی شخصیت کہ جو ان کے ساتھ ملتا گیا وہ بھی اسوہ بنتا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، فرمایا ابو بکر اللہ نے وہ ساری کی ساری خوبیاں تیری ذات کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ جن سے تربیت پانے والوں کا یہ حال ہو وہ قیامت تک لوگوں کے لیے اسوہ بنے اور نمونہ بنے، اس اسوہ حسنہ کی اپنی بات کیا ہوگی؟ آپ سوچئے روئے زمین پر ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو بھی اس سے ملتا گیا اس سے صورتحال بدلتی گئی۔ اللہ نے اس ذات میں کشش ہی کچھ ایسی رکھی تھی، اپنی نگرانی اور حفاظت ہی ایسی رکھی تھی، بس ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں جو ملا اور اس پر اس کا انتقال ہوا، اسے اس کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بڑا درجہ ملا۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ کیا سخاوت بڑا درجہ ہے؟ کیا شہادت بڑا درجہ ہے؟ کیا عالم ہونا بڑا درجہ ہے؟ متقی ہونا بڑا درجہ ہے؟ باپ ہونا بڑا درجہ ہے؟ حاجی ہونا بڑا درجہ ہے؟ معتمر ہونا بڑا درجہ ہے؟ یہ سب درجے ہیں، لیکن نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ صحابیت کا درجہ ہے۔ اور یاد رکھیے صحابی نمازوں سے نہیں بنتے، جو ایمان لائے اور اسی وقت شہید ہو گئے انہیں وقت ہی نہ ملا نماز کا، وہ بھی صحابی ہیں۔ صحابی حج سے نہیں بنتے، جو حج سے پہلے ہی انتقال کر گئے شہید ہو گئے وہ بھی صحابی ہیں۔ صحابی سخاوت سے نہیں بنتا، صحابی چہرہ والضحیٰ کی تلاوت سے بنتا ہے، اور اس جیسا درجہ قیامت تک آنے والے کسی شخص میں موجود ہی نہیں ہو سکتا، اور ساری امت کے متقی اور پرہیزگار مل کر کسی صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسوہ بننے کے ساتھ ساتھ اسوہ بنانا یہ کمال ہے۔ بندہ خود کامل ہو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ بندوں کو کامل کرے بھی، اس کی نظر بھی کیمیا ہو، وہ گوہر تلاش کرے، وہ لوگوں میں قابلیت اور لیاقت پیدا کرے، نہ صرف اپنی قابلیت کی دھن میں ہی زندگی گزار کے چلا جائے۔ اس کی کیفیت بارش کی طرح ہو، جب برسے تو ہر کسی کو فیض دے، وہ ایک کنواں نہ بنے کہ جو اس میں آئے گا تو پانی لے گا، نہیں ادھر آئے گا تو اسے پانی میسر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ اس امت میں مصلح پیدا ہوئے، انہوں نے اصلاح کی ہزاروں لوگوں کی، لاکھوں لوگ ان کی تبلیغ پر کلمہ پڑھ کے مومن ہوئے، اور کتنے لوگ ان سے متاثر ہو کے اسلام کی تعلیمات میں داخل ہوئے۔ لیکن یاد رکھیے تعلیم اسلام میں جو درجہ صحابہ کا ہے، جو اسلام کے سورج کی پہلی کرنیں ہیں، اللہ نے انہیں معیار ایمان قرار دیا ہے۔
فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ عیسائی کہنے لگے عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، یہودیوں نے کہا تم یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اللہ نے ہمیں سمجھایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آج تو ہمیں بڑا شوق ہے نا ان کو راضی کرنے کا۔ اللہ کہتا ہے یہودی تم سے راضی نہیں ہو سکتا، عیسائی تم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کسی صورت نہیں ہو سکتا؟ فرمائے کی صورت ہے حتیٰ تتبع ملتہم، یہودی تب راضی ہوگا جب تم بھی یہودی بن جاؤ، اور عیسائی تب راضی ہوگا جب تم عیسائی بن جاؤ۔ رہو تم مسلمان تو ان کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ منع بھی کیا ان کی دوستی سے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، مومنوں کو دوست بناؤ۔ اور انہیں جو کہتے تھے کہ ہدایت کے لیے ہم معیار ہیں، اللہ نے کہا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں محبوب۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، محبوب تمہارے غلام تمہارے اصحاب جیسے ایمان لائے ہیں نا، اگر یہ لوگ بھی یہودیت و عیسائیت کو چھوڑ کر ایسے مومن بنے تب یہ ہدایت پائیں گے، ورنہ ہدایت ان کے لیے نہیں ہے۔ انہی کو دوسری جگہ پر معیار قرار دیا، یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، دوسرا بھی سورۃ البقرہ میں دوسرے رکوع میں ہے، جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، وہ عیسائیوں اور یہودیوں کا معاملہ تھا، یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں متقین کا تذکرہ ہے، دوسری آگے پھر 2 آیات میں 6 اور 7 میں 2 آیات میں کافروں کا تذکرہ ہے۔ یوں ایک رکوع مکمل ہوا۔ پھر تیسرے درجے پر منافقین کا تذکرہ ہے، پورا ایک رکوع ہے، 13 آیات ہے منافقین کے بارے میں، کیونکہ اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ کافر تو سیدھا کافر ہے، 2 آیات میں کہا کافروں کو ڈر سناؤ نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے، مہر لگ گئی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے عذاب ہے، بس اتنا کہہ دیا ختم۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے بھی مومن ہو زبان سے بھی مومن ہو، کافر وہ ہوتا ہے جو دل سے بھی کافر ہے زبان سے بھی کافر ہے، سمجھنا آسان ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، زبان سے کہتا ہے ہم مومن ہیں، اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، دل سے مومن نہیں ہے۔ دل کا کافر زبان کا مومن، یہ منافق ہے، یہ خطرناک ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے 13 آیات پورا رکوع نازل کیا، پھر تیسرے رکوع میں خطاب سب لوگوں سے کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب انہیں دیکھیے معیار ایمان کیسے بنایا، اسوہ کیسے بنایا، ماڈل کیسے بنایا، نمونہ کیسے بنایا۔ فرمایا میرے محبوب نے یہ نمونے جو تیار کیے نا اصحاب، ان سے کہا جاتا ہے ایمان ان جیسا لے کے آؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، معاذ اللہ، وہ کہتے انہوں نے تو ایسا ایمان قبول کیا ہے کہ جیسے مجنوں ہیں، یہ انہوں نے رشتے چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیا، مکہ سے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ کاروبار بھی ترک کر دیا، بس رسول اللہ سے تعلق قائم رہے، ہر چیز بھی ختم کی۔ کہنے لگے یہ تو انہوں نے تو ناسمجھی کا سودا کیا ہے، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لائے؟ اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا یہ خود بے وقوف ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ تو اللہ نے کہ محبوب نے ماڈل تیار کیے ہیں، یہ تو اسوہ ہے، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ایمان ہے، اگر انہیں بے وقوف کہتے ہو تو اللہ کہتا ہے تم مومن ہی نہیں ہو، تم منافقوں کی صفوں میں شامل ہو۔ کیا ماڈل تیار کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی خود زندگی تو اسوہ حسنہ ہے، لیکن آپ کے تو ارادت مندوں کی زندگی اتنا بڑا اسوہ ہے کہ کائنات میں دوسرا کوئی شخص اس جیسا نمونہ پیش کر ہی نہیں سکا، بلکہ وہ خود بھی اتنا اعلیٰ نمونہ نہیں بن سکا۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت بیان کرتا ہے رجال کا، اور یہ رجال اصحاب رسول ہیں۔ فرمایا میرے رسول نے جو بندے تیار کیے ان کا حال ہے
لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انہیں تجارت، لین دین، خرید و فروخت، کاروبار، کوئی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کوئی چیز انہیں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی، زکوٰۃ دینے سے نہیں روک سکتی۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اس لیے کہ انہیں آخرت کا ڈر ہے جس میں دل پتھرا جائیں اور آنکھیں بھی پھر جائیں، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنی سمت کو درست رکھا ہوا ہے۔ ہم تو فوراً غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم تو فوراً مصلحت پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم تو مداہنت کو اپنے لیے جان بچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کے ایسے غلام تھے کہ جان بچانے کی بجائے جان نچھاور کرنا اپنے لیے حرز جان سمجھتے تھے۔ پھر دنیا نے دیکھا اصحاب رسول جدھر گئے نا بہار ہی بہار آ گئی، برکت ہی برکت آ گئی۔ یوں ہی تو ایک پہاڑ سے گزرتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 لاکھ مربع میل کے عادل و منصف حکمران رونا شروع نہیں ہو گئے، کوئی وجہ تھی۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے، خیریت تو ہے؟ اچانک یہاں گزرتے آپ نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا مجھے یاد آیا ہے بچپن میں میرا باپ مجھے اونٹ دیتا تھا اور یہاں میں چرانے آتا تھا، 5 اونٹ ہوتے نا وہ بھی مجھ سے صحیح طرح نہیں چرائے جاتے تھے، واپس لے کے جاتا تو پورے جمع نہیں ہوتے تھے، باپ مجھے ڈانٹتا تھا، مارتا تھا، اور تو زندگی کیسے گزارے گا، تو جانور بھی پورے واپس نہیں لا سکتا۔ فرمایا پھر کایا کیا پلٹی، ایک رسول کی نظر کا میں انتخاب بنا، اور کیفیت یہ ہے کہ 23 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے، انسان کیا، جانور کیا، پانی کیا، ہر چیز پر حکم چل رہا ہے۔ مجھے یاد آیا ہے کہ اس رسول نے ہی ہمیں اسوہ بنایا ہے، ورنہ ہماری تو حالت یہ تھی۔ کریم آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور آپ کے خدام کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں۔ قرآن ان کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ بات تو بڑی آسان ہے سمجھنی کہ رسول اللہ اسوہ حسنہ ہیں، لیکن کبھی تھوڑا سا نیچے آ کے بھی تو دیکھیے، رسول اللہ سے حالت ایمان میں جو ایک بار مل گیا وہ بھی اسوہ حسنہ بن گیا ہے۔ اور آج ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو ہر کام فیلڈ میں، ہر جگہ پر ایسے ہی محبت اور الفت کے ساتھ کام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لگایا ہوا شجر اسلام ہمیشہ پربہار رہے، بابرکت رہے، اس پر پھل تیار ہوتے رہیں اور اس کے پھول جو ہیں وہ مہکتے رہیں، اور یہ گلشن اسلام ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں کے صدقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق اور درس کو یاد کرنے اور آپ کے اصحاب جیسا ایمان مضبوط کرنے اور عمل صالح کو اپنانے اور خود ماڈل اور اسوہ بننے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، نماز فجر کو، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سیر و افطار کو، عبادات و خیرات کو، صدقات و زکوٰۃ کو، تراویح کو، قرآن پڑھنا، سننا اور جملہ عبادات کو مقبول و ماجور فرما۔ جہاں کہیں کمی کوتاہی رہ گئی عفو درگزر سے کامل اکمل اور مکمل فرما، اپنے فضل کی دولت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، اس مسجد میں خدمت کے فرائض سر انجام دینے والے استاذ الحفاظ علامہ عمر مطلوب صاحب کے علم و عمل، فضل و کمال میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ، نمازیوں کو پربہار، باوقار اور دین اسلام کا سچا داعی بننے کی توفیق عطا فرما۔ معاونین مسجد، منتظمین مسجد، اہل محلہ اور شرکائے درس قرآن سب کو خیریت و عافیت کی دولت سے سرفراز فرما۔ رمضان اور قرآن کی شفاعت نصیب فرما اور ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ، جو درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، سب کو قرآن کی حقیقی خیرات نصیب فرما۔ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ قرآن کا حافظ و قاری بنا،
انہیں قرآن کا عالم و عامل بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق سے سرشار فرما، اس کا عملی نفاذ نصیب فرما۔ اس مرکز کو، اس مسجد کو، اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی برکت اور ترقی عطا فرما، اور ابتدا سے لے کے آج تک اس کے جتنے معاونین و منتظمین و نمازی حالت ایمان میں رخصت ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو خدمت پر مامور ہیں اللہ ان کے معاملات میں برکت پیدا فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔